کبھی سوچو کہ آپ کے مائنڈ میں آنے والے خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ ایک خیال آتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان اپنے ہی مائنڈ کے اندر ایک ایسی دنیا بنا لیتا ہے جہاں خوف بھی اس کا اپنا ہوتا ہے، خواہش بھی اس کی اپنی ہوتی ہے، غصہ بھی اس کا اپنا ہوتا ہے، اور سکون کی تلاش بھی اس کی اپنی ہوتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب واقعی ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم صرف ایک ایسی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں خود بخود چل رہی ہوتی ہے؟ آج کی بات شاید آپ کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر دے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے اس میں کی جو ہر جملے میں موجود ہوتا ہے۔ میں پریشان ہوں، میں خوش ہوں، میں ڈرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں فیصلے کرتا ہوں، لیکن یہ میں آخر ہے کون؟ ذرا اپنی باڈی کو دیکھیں۔ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، کیا آپ اسے ہر سیکنڈ حکم دیتے ہیں کہ دھڑکو؟ آپ سانس لے رہے ہو، کیا آپ سوتے ہوئے بھی سانس لینے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کا خون باڈی میں گردش کر رہا ہے، معدہ کھانا ہضم کر رہا ہے، دماغ ہزاروں سگنل بھیج رہا ہے، آنکھیں پلک جھپک رہی ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کیا واقعی اندر کوئی چھوٹا سا انسان بیٹھا ہوا ہے جو ہر کام کا بٹن دبا رہا ہے، یا پھر زندگی اپنے اصولوں کے تحت خود چل رہی ہے؟ ایک بیج زمین میں گرتا ہے، وہ بیج کسی سے اجازت نہیں لیتا کہ مجھے پودا بننا ہے یا نہیں۔ بارش آتی ہے، سورج نکلتا ہے، مٹی غذا دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ ایک ننھا سا پودا زمین سے باہر آ جاتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے۔ اس درخت کے اندر کوئی مینیجر نہیں بیٹھا ہوتا جو شاخوں کو حکم دے رہا ہو کہ آپ دائیں طرف بڑھو، آپ بائیں طرف بڑھو۔ زندگی اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ پھر ہم انسان کیوں سمجھتے ہیں کہ ہر خیال کے پیچھے ایک مکمل طاقتور میں بیٹھا ہے؟ ذرا ابھی اپنے مائنڈ میں آنے والے کسی خیال کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ شاید آپ کے مائنڈ میں کسی دوست کا خیال آیا ہو، شاید کسی پرانے دکھ کی یاد آ گئی ہو، شاید پیسوں کی فکر آ گئی ہو، شاید فیوچر کا خوف آ گیا ہو۔ آپ خود سے پوچھو، کیا آپ نے اس خیال کو دعوت دی تھی؟ کیا آپ نے کہا تھا آؤ میرے مائنڈ میں آ جاؤ؟ زیادہ تر خیالات خود آتے ہیں، کسی آواز سے، کسی تصویر سے، کسی لفظ سے، کسی یاد سے، کسی بو سے، کسی پرانے زخم سے۔ آپ بازار میں کسی کو دیکھتے ہیں اور اچانک آپ کو اپنا کوئی پرانا دوست یاد آ جاتا ہے۔ آپ ایک گانا سنتے ہیں اور برسوں پرانی یاد آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کسی خبر کو دیکھتے ہیں اور دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ خیال آیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کہاں سے آیا۔ پھر ہم کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں، لیکن شاید سچ یہ ہے کہ سوچ خود چل رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنی ہے، خیال خود میں اتنا طاقتور نہیں ہوتا۔ ایک خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن جب اس خیال کے ساتھ خواہش جڑ جائے یا خوف جڑ جائے تب وہ خیال بار بار واپس آتا ہے۔ مثلاً آپ کے مائنڈ میں پیسوں کا خیال آیا، اگر پیسوں کے ساتھ خوف جڑا ہوا ہے کہ کہیں میرے پاس پیسے کم نہ ہو جائیں، کہیں فیوچر خراب نہ ہو جائے، کہیں میں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جاؤں، تو یہی خیال بار بار آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ساتھ شدید محبت، غصہ، حسد یا نفرت جڑی ہوئی ہے تو وہ شخص آپ کے ذہن سے نکلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ذہن صرف تصویر نہیں پکڑتا، ذہن اس کے ساتھ ایموشنز بھی پکڑتا ہے، اور ایموشنز مائنڈ کے لیے ایندھن ہوتے ہیں۔ خواہش کہتی ہے مجھے یہ چاہیے، خوف کہتا ہے کہیں یہ چھن نہ جائے،
اور انسان کی ساری لائف انہی دو چیزوں کے درمیان جھولتی رہتی ہے، حاصل کرنے کی خواہش، کھو دینے کا خوف۔ ہم سکون چاہتے ہیں مگر سکون کو بھی ایک چیز بنا لیتے ہیں جسے حاصل کرنا ہے۔ ہم خوشی چاہتے ہیں مگر خوشی کے لیے شرطیں لگا دیتے ہیں۔ جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تب میں خوش ہوں گا، جب لوگ مجھے سمجھیں گے تب میں سکون میں ہوں گا، جب میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا تب میری لائف اچھی ہوگی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان نے گھر بنایا، پھر گھر کی حفاظت کی فکر شروع ہو گئی۔ انسان نے پیسہ کمایا، پھر پیسہ کھونے کا خوف شروع ہو گیا۔ انسان نے شہرت حاصل کی، پھر لوگوں کی رائے کا خوف شروع ہو گیا۔ انسان نے محبت پائی، پھر جدائی کا خوف شروع ہو گیا۔ ہم جس چیز کو خوشی سمجھ کر پکڑ لیتے ہیں اکثر وہی چیز بعد میں خوف بن جاتی ہے۔ یہاں لوگ ایک بہت آسان حل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیگیٹو سوچ مت سوچو، مثبت سوچو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر منفی خیال غلط ہوتا ہے؟ اگر آپ سڑک پر چل رہے ہو اور سامنے تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے تو خوف آپ کو بچاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا خرچ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے تو فکر آپ کو ذمہ دار بنانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگر آپ کسی غلط شخص پر بھروسہ کر رہے ہو تو شک کبھی کبھی آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اصل پرابلم منفی خیال نہیں ہے، اصل پرابلم حقیقت سے بھاگنا ہے۔ اگر آپ کو بخار ہے اور آپ صرف یہ کہتے رہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو بخار ختم ہوگا نہیں۔ آپ کو حقیقت کو دیکھنا ہوگا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، آپ کو دوائی لینی پڑے گی۔ اسی طرح لائف کے مسائل کو صرف خوبصورت جملوں سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ لائف کو دیکھنا پڑتا ہے جیسی وہ ہے، کبھی سخت، کبھی تلخ، کبھی خوبصورت، کبھی بے رحم، لیکن ریئلٹی کو دیکھنا ہی انسان کو آزاد کرتا ہے۔ یہ فریڈم کسی آسمانی روشنی سے نہیں آتی، یہ فریڈم اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان خود سے جھوٹ بولنا بند کرتا ہے۔ جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے، ہاں مجھے لوگوں کی رائے کی فکر ہے، ہاں میں حسد کرتا ہوں، ہاں میں غصے میں غلط بات کہہ دیتا ہوں، ہاں میں اپنی کمزوریوں سے بھاگتا ہوں۔ کیونکہ جب تک آپ اپنی حقیقت نہیں دیکھتے آپ اپنی زندگی بدل بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہاں ایک اور دھوکہ بھی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں اسپریچویلٹی کی طرف چلا گیا، اگر میں میڈیٹیشن میں نے شروع کر دی، اگر میں کسی بڑے استاد مرشد کی باتیں سن لوں تو شاید میری لائف میں کوئی جادو ہو جائے گا، شاید میرا غصہ ختم ہو جائے گا، شاید میرے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، شاید میں ہمیشہ خوش رہوں گا۔ لیکن لائف کوئی جادوئی فلم نہیں ہے۔ اسپریچویلٹی اگر ریئلٹی سے بھاگنے کا نام بن جائے تو وہ بھی ایک نشہ بن جاتی ہے۔ انسان اپنے گھر کے مسائل چھوڑ دیتا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز چھوڑ دیتا ہے، اپنی مالی پریشانیاں چھوڑ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں سکون تلاش کر رہا ہوں۔ لیکن سکون فرار میں نہیں ہوتا، سکون سچائی میں ہوتا ہے۔ اگر گھر کا کرایہ دینا ہے تو کرایہ دینا ہوگا، اگر بچوں کی فیس دینی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اگر رشتہ خراب ہے تو بات کرنی پڑے گی، اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو رکنا ہوگا، اگر آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں تو راستہ بدلنا ہوگا۔ یہ سب اسپریچویلٹی سے الگ نہیں ہے، یہی اصل اسپریچویلٹی ہے۔ اپنی لائف کی رسپانسبلٹی لینا، اپنے خوف کو دیکھنا، اپنی خواہش کو سمجھنا، اپنی کمزوری کو ماننا اور کسی بھی جھوٹے سہارے کے پیچھے نہ چھپنا۔ ہم سب کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ انسان ہم سے بہتر ہے، وہ کبھی نہیں ڈرتا ہوگا، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا ہوگا، اس کی لائف مکمل ہوگی۔ لیکن جب آپ کسی انسان کو قریب سے دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی غصہ آتا ہے، اسے بھی ڈر لگتا ہے، اسے بھی محبت چاہیے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ریئلٹی چھپا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے مان لیتے ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو خدا نہ بنائیں،
کسی استاد کو اپنی عقل کا مالک نہ بنائیں، کسی مرشد کو اپنی عقل کا مالک نہ بنائیں، کسی کتاب کو اپنی آنکھوں پر پٹی نہ بنائیں۔ سنیں سب کی لیکن دیکھیں خود، کیونکہ آپ کی لائف آپ کے سامنے ہے، آپ کا غصہ آپ کے اندر ہے، آپ کا خوف آپ کے سینے میں ہے، آپ کی خواہش آپ کے مائنڈ میں ہے، اور آپ کی سچائی بھی آپ کے اندر ہی ہے۔ یہ سفر کسی خاص جگہ جانے کا نہیں ہے، یہ سفر کسی خاص ایکسپیرینس کو حاصل کرنے کا نہیں ہے، یہ سفر اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کا بھی نہیں ہے۔ یہ سفر صرف اتنا ہے کہ آپ لائف کو بغیر کسی پردے کے آپ کو دیکھنا شروع کرنا پڑے گا۔ جب آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی آواز سنائی دے، ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی روشنی دکھائی دے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی عجیب ایکسپیرینس ہو۔ کبھی کبھی خاموشی صرف خاموشی ہوتی ہے، اور شاید یہی کافی ہے، کیونکہ خاموشی میں آپ کو پہلی بار سنائی دیتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی آوازیں چل رہی ہیں۔ خوف کی آواز، خواہش کی آواز، پاسٹ کی آواز، لوگوں کی رائے کی آواز، اور ان سب کے درمیان ایک سوال، میں اصل میں کون ہوں؟ شاید اس سوال کا جواب کسی کتاب میں نہیں ہے، شاید اس سوال کا جواب کسی مرشد کے پاس بھی نہیں ہے۔ شاید اس سوال کا جواب تب آتا ہے جب آپ جواب مانگنا بند کر دیتے ہو اور دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ دیکھنا کہ سانس خود بخود چل رہی ہے، دل خود دھڑک رہا ہے، خیال خود آ رہے ہیں، زندگی خود بہہ رہی ہے، اور شاید ہم اس لائف کے مالک نہیں ہیں، ہم اس لائف کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو آج ایک کام کریں، اپنے مائنڈ سے لڑنے کی کوشش مت کریں، اپنے خیالات کو زبردستی بدلنے کی کوشش مت کریں۔ صرف چند منٹ خاموش بیٹھیں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ نہ اسے اچھا کہیں، نہ برا کہیں، نہ اسے دبائیں، نہ اسے پکڑیں، بس دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات سب سے بڑی تبدیلی کچھ کرنے سے نہیں ہے، سچ کو دیکھ لینے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اپنے مائنڈ کے شور میں کہیں گم ہو چکے ہیں، اور کمنٹس میں ضرور لکھیں، میں اپنی سوچ نہیں، میں سوچ کو دیکھنے والا ہوں۔